اور جو باپ بیٹھے ہو نا، جملہ پڑھنے لگا ہوں، اتنا کہنا مولا میں اور کچھ نہیں کر سکا تیرے ظہور کے لیے، لیکن تیرے ظہور کی نیت سے بیٹی کو باپردہ بنا دیا۔ یار کتنا مزہ آئے، کتنا مزہ آئے۔ اپنی بچی کو کالج سکول روانہ کر پورے شرعی پردے میں، اور جب تیری بیٹی باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے، زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ کر، مولا میں اور کچھ نہیں کر سکا تیری حکومت کے لیے، اپنی بچی کو شرعی پردہ کروا کے گھر سے روانہ کیا۔ کتنا مزہ آئے۔ صبح ان بچوں کو نماز کے لیے جب بندہ جگائے، کتنا سواد آ جائے، ٹیسٹ بن جائے نماز کے لیے جگانے کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو نے بچوں کو جگایا نا، امام خمینی کے پوتوں کو جگایا، تھوڑا سا ذرا سختی کر کے جگایا، جملہ فرمائے نماز را در قوم شون تلخ نہ کنیت، کہ بیٹا نماز کو کڑوا بنا کر پیش نہ کر۔ کوئی سمجھ چاہیے کوئی نہیں آئی، اٹھو فلانے دے پتر، اٹھو فلانے خاندان دے، یہ باتیں نہ کرو، نماز کو پیارا بنا کر پیش کرو۔ اپنے بچے کو اٹھ امام زمان کے ظہور کی خاطر نمازی بن جا، اور یقین جان جب تو اپنے بچے کو مصلی عبادت پہ کھڑا کرتا ہے، صبح اٹھا کر اس کی نیند سے خطاب کر زمانے کے امام کو، مولا میں تیرے ظہور کے لیے اور کچھ نہیں کر سکا، اپنا سویا ہوا بچہ اٹھا کر نمازی بنا دیا۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے اولاد کی تربیت میں، بتاؤں آپ کو سب سے زبردست تیاری ظہور امام کی اپنی اولادوں کو امام کے لائق بنانا ہے، امام زمان کے قابل بنانا ہے۔ دو باتیں میں کر رہا ہوں، بعد میں شاید بہت بڑا خطرناک ٹائم ہے جو مجھے دیا گیا، بعد میں شاید یہ باتیں نہ کہہ سکوں۔ میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں اپنی منہ مانگی نیاز آپ سے وصول کرنے لگا ہوں۔ مجھے نیاز دیں گے؟ آپ سے لینی ہے میرے نیاز، پکی بات ہے۔ دن میں آپ سے نیازیں مانگ کر میں اپنے موضوع پہ واپس جا رہا ہوں، میری پہلی نیاز، اور میری سب سے اس نیاز میں کوئی رعایت نہیں ہے، جو نہیں دے گا میں اس کا گلہ کروں گا۔ بیان کروں نیاز؟ میری پہلی نیاز یہ ہے کہ اگر پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں گے اور میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہو جتنے، صبح سے پورا گھر نماز فجر میں تسبیح بطول سے فارغ ہو کر دعائے عہد پڑھنا شروع کر دے۔ کو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اور جو موبائل والی نسل ہے ہیئر ٹول کٹ، اس کے اندر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے پلے سٹور سے، اس کے اندر بھی ہے دعائے عہد۔ ترجمہ آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ترجمہ آتا تو یہ نیت کر کے پڑھ، میں اپنے امام کے ساتھ بیعت کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یوسف ہزارہ آپ کے آنے میں دیر ہوگی لیکن میرے اٹھنے میں دیر نہیں ہوگی۔ روزانہ اپنے امام سے بیعت۔ دیکھو چپ ہو گئے ہو نا، امام کا نام ہے اور چپ ہو گئے۔ میں نے خطیب کو کہا، تو مجھے خطیب ہے بڑے جاننے والے، مجھے کہا قبلہ میرا تعارف کرواؤ اپنے علاقے میں، تو میں نے کہا میں نے 15 شعبان پڑھوں گا، 15 شعبان پہ تو فیل ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ امام زمانہ کا ذکر سن، یہ قوم خالی غدیر اور خیبر سننے والی قوم ہے، امام زمانہ کے نام پر سب سونگ جائے گا، لوگ کہیں کہ مولوی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ کہ میں خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلی نیاز دعائے عہد، ہماری روایات میں ہے جو بندہ 40 دن تک دعائے عہد پڑھتا ہے اس وقت تک امام زمان کا لشکر نہیں چلے گا جب تک اسے قبر سے اٹھا کر امام زمان کی فوج کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ لال سمجھے چار یہ کوئی نہیں آ رہا۔ دعائے عہد میری پہلی فیس ہے، دعائے عہد سمجھ میں آ گئی یہ؟ اور دعائے عہد اگر عربی نہیں آتی یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں اپنے امام زمانہ کے ساتھ حمایت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، دن میں کم از کم ایک مرتبہ امام زمان کے ظہور کی دعا دل سے تڑپ کر، رسمی کاروائی نہیں، کاغذی کاروائی نہیں، یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جس طرح بھی کاظمی صاحب پڑھ رہے تھے لیکن دل نہیں امام آ جائیں، دعا کر رہے اللہ امام کا ظہور کا، پھر کتنی میری شادی بھی رہتی ہے، بڑے ابھی ارمان باقی ہیں، تو آئیں گے تو جنگ لگ جائے گی، نہیں ابھی نہیں، میری شاید مجھے کھانے ڈانے دیں پھر آئیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے کون نہیں؟ تھوڑے سرے لاؤ میرے نال، ٹھیک ہے جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دل سے دعا، دل سے یا اللہ میرے امام کو بھیج۔ اور ہماری روایات میں وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پوری کتاب ہے مکیال المکارم، اس میں یہ کہ امام زمان کے لیے دعا کرنے کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ جو پاکستانی قوم کے مزاج کے عین مطابق ہے وہ یہ ہے،
فرمایا جب تو اپنی دعا خود نہیں مانگتا نا، دعا ذہن میں رکھ کر، بیٹے کی نوکری، کوئی اولاد کو ذہن میں رکھ کر تو زمانے کے امام کے لیے دعا جب مانگتا ہے نا، فرمایا جواب میں امام زمانہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اپنی دعا خود نہ مانگ، گھر میں بیماری ہے نہ کہ یا اللہ میرے بیمار کو صحت دے، کہ